शायद सब जिंदगी भी आसान नहीं है। मुझे ये समझ इसकी यहाँ से आती है कि आप इस पूरी कायनात का तसव्वुर करो, सितारों को, सूरज को, गैलेक्सीज को, क्या कोई एक चीज आपको जामद नजर आती है? मैं ये अक्सर सोचता था कि यार जो हमारा दिल है किस कैपेसिटी से धड़कता है। यानी एक मिनट के अंदर एक इंसान का जो दिल है 73 टाइम्स यानी 70 दफा से लेके 90 दफा या 100 दफा एक मिनट के अंदर पूरी तरह सिकुड़ता है और पूरी तरह फैलता है, और कई 100 लीटर जो है एक घंटे के अंदर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। तो मैं ये सोचता था कि जिंदगी कैसे होनी चाहिए। मुझे ये हमेशा ये ख्याल कभी भी अपील नहीं करता था कि यार बस ये कमाई कर लें और उसके बाद रेस्ट होनी चाहिए। मुझे यूं लगता है कि बहैसियत इंसान, बहैसियत उम्मती इस दुनिया के अंदर आराम करने हम नहीं है, और मेरा तो ख्याल है कि हम जन्नत में भी आराम नहीं करेंगे। तो जिंदगी एक सफर है, अगर सफर को आप एंजॉय करना शुरू कर दो तो शायद साहब मैं समझता हूँ कि वो आपको मुश्किल नहीं लगता। तनवीर साहब से मेरी डायलॉग चल रहा था तो कहने लगे उस्मान भी ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ एक बड़ी मजेदार सी जिथे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ लुटना है। गो के मैं लूटने वाली बात नहीं, लेकिन दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। एक वक्त था जब वो यहाँ पर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन के मर्चेंट्स ने बनाई, तो उन लोगों ने कंपनी बिल्ड की, बरसगीर में आके एक फैक्ट्री लगाई और उसके बाद फिर पूरी बरसगीर क्या चाइना पूरे इस एशिया के ऊपर कब्जा कर लिया। आज ये साइकिल हमें अवेलेबल है शायद साहब। आज हम पाकिस्तान में बैठ के, मेरी 3 कंपनीज जो हैं अमेरिका में इनकॉर्पोरेटेड है और 5 जो है इन क्यू में है। मतलब एक शख्स जो पिछले 2.5 साल से अमेरिका नहीं गया, उसकी कंपनी पाकिस्तान से इनकॉर्पोरेट होती है, यहाँ से टैक्स फाइल किया जाता है, यहाँ से उसके ब्रांड्स पेटेंट होते हैं, बिकॉज हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। आज अगर इस इंटरनेट की पावर का हर पाकिस्तानी को अंदाजा हो जाए, यहाँ पर एक इनकलाब आ सकता है, बल्कि हमने उसका बीज बो दिया। मैंने बहुत कम किसी पठान को मैंने नौकरी करते देखा है। तो मुझे यूं लगता है कि अगर ये बेसिकली ई कॉमर्स का हथियार हमने उनको दे दिया तो पूरी दुनिया से जैसे पैसे पठान या बलोच कमा के लाएंगे, शायद पंजाबी नहीं कमा सकता, पंजाबी में से बहुत कम, हाँ वो सियालकोटी ना हो। तो पंजाबी जो है 2-2 साल मेरे से ट्रेनिंग लेने के बाद भी नौकरी ढूंढ रहा है। मुझे ये शुरू से ये कॉन्सेप्ट कभी अपीलिंग नहीं लगता था कि जब हम ये बोलते हैं जान तो अल्लाह के हवाले में है, कल है या नहीं है, पता नहीं अगला सांस आना है या नहीं आना है, तो मुझे इसके अंदर मुनाफिकत नजर आती थी कि यार अगर आपको मालूम है कि अगला सांस आना है या नहीं आना, पता नहीं कल है या नहीं है, तो नुस्खे हम लोग अपनी बिजनेस सीक्रेट्स हम क्यों संभाल के रखते। और मैंने बड़े सारे बिजनेसेस अपने इस वजह से लॉस किए कि मैंने उनका कोई सीक्रेट अपने तक महदूद नहीं रखा, और उसके बाद मुझे बड़े सीरियस लॉसेस हुए, मेरे पूरे बिजनेस उड़ गए। यहाँ तक के मेरे घर वालों ने भी कहा कि भाई, मेरे सारे करीबी मुझे यही बोलते थे कि अपने सीक्रेट्स रखा कर। सनी अली मुझे कहते हैं यू आर बेसिकली बैंक ऑफ बिजनेस आइडियाज। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह किसी ने फरमाया कि जो चीज पाना चाहते हो वो देना शुरू करो, तो अल्लाह आपको बैंक बना दे। तो मेरे तो 50 क्या 100 आइडियाज क्यों में लगे पड़े हैं। मुझे तो पार्टनर्स की तलाश है यार कि आज मेरे साथ मिलके काम कर लो, मेजर शेयर ले लो कंपनी में। मैं ऑलरेडी हजारों लाखों लोगों को सिखा चुका हूँ। एक इनकलाब है जो आ चुका है। सियालकोट के अंदर हर दूसरा घर, मुझे बाकी पाकिस्तान का नहीं मालूम, सियालकोट के अंदर हर दूसरा घर जो है वहाँ पर ई कॉमर्स के ऊपर या तो सोच शुरू हो चुकी है, उसकी इब्तिदा हो चुकी है, या वहाँ पर एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स कंपनी चल चुकी है। हाँ, वहाँ पर वही सिचुएशन है। हर शख्स अपने सगे भाई को भी नहीं बता रहा कि मैं इस ई कॉमर्स पे काम कर रहा हूँ या मैं ई कॉमर्स ब्रांड चला रहा हूँ या मैं बनाना चाह रहा हूँ। जो मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है। अगर हम लोग ई कॉमर्स को, फ्रीलांसिंग को पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हीं बुनियादों के ऊपर इसको तरवीज देना पड़ेगा जिस चीज की बुनियाद के ऊपर हमने सियालकोट में स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री बनाया, सर्जिकल को इंडस्ट्री बनाया, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स को इंडस्ट्री बनाया, और वो था नॉलेज शेयरिंग। एक इंडस्ट्री सियालकोट के अंदर बंद हुई। आज से जो 10 साल पहले सियालकोट वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्टर था। आज आपको सियालकोट के अंदर वो इंडस्ट्री शाद नजर आती है। पाकिस्तान में डॉलर्स कमाने हैं, आपको प्लेटफॉर्म का इशू नहीं है, आपकी सोच का इशू है। तो आप खुदारा पाकिस्तान से बाहर नहीं,
دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں, 7.5 ارب سے زائد لوگ ہیں, دنیا میں سینکڑوں نہیں ہزاروں منڈیاں ہیں, ہزاروں لینگویج بولی جاتی ہیں. ہمارے بچوں کو میں سمجھتا ہوں یہاں کے نیوز پیپر بند کر دیں, ٹی وی چینلز بند کر دیں, اور امیڈیٹلی آپ ان منڈیوں کا مشاہدہ شروع کر دو جو منڈیاں آج آپ کے پاس ایزیلی ایکسیسیبل. آپ امریکہ کے اندر وہاں پر جائیں, وہاں کی کلاسیفائڈ سائٹس دیکھیں کہ لوگ کیا بیچ رہے ہیں, کیا خرید رہے ہیں, اور اس لحاظ سے ان منڈیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹس تیار کریں. ہمیں آج حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سنت کو سمجھنا ہے, اور وہ سنت کیا تھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ, مطلب مجھے منڈی کا راستہ دکھاؤ, اور منڈی کے اندر جا کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ منڈی میں کیا بکتا ہے, اور جو بکتا ہے آپ وہ بیچنا شروع کر دو. وہیں سے ہول سیل پہ لو, وہیں پہ ریٹیل میں بیچنا شروع کر دو. تو آج آپ کے پاس ای بے اویلیبل ہے, امیزون اویلیبل ہے, ایڈسی اویلیبل ہے, بہت ساری دوسری ویب سائٹس ہیں, kijiji.com ہے, craigslist.com ہے, یہ بالکل بڑے پاپولر پلیٹ فارم ہیں. پھر لوکل منڈیاں ہیں, فرانس کی منڈیاں علیحدہ ہیں, یو کے کی منڈیاں علیحدہ ہیں, کینیڈا کی منڈیاں علیحدہ ہیں, آسٹریلیا کی لوکل منڈیاں علیحدہ ہیں. جس طرح پاکستان کی دراز ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا, یہ دراز کے اندر ہمارے کتنے ہزاروں سیلرز رجسٹرڈ ہیں. اسی طرح یو کے کی منڈیاں. تو پوری دنیا کی منڈیوں کے اندر آج آپ کو اپنا بزنس جو ہے اس کی ایگزسٹنس کریٹ کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. آپ پاکستان میں بیٹھ کے یو کے میں کمپنی رجسٹر کرا سکتے ہو, کینیڈا میں کرا سکتے ہو, یو ایس اے میں کرا سکتے ہو, کیوں نہیں ہم لوگ کرواتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں شاہد حسین جویا. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ میرا پہلا پوڈ کاسٹ ہے جس میں میرے ساتھ مہمان موجود ہیں, عثمان چغتائی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ. بہت سی باتیں کرنی ہیں, بہت سی باتیں کہنی ہیں آپ سے. تو زندگی آسان نہیں ہوتی سبھی کے لیے. آج جہاں پہ آپ ہیں یا آپ جیسے بہت سارے دوست ہیں, وہاں پہ پہنچنا بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم پہنچ سکتے ہیں, اور بالکل ڈیفینیٹلی پہنچا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مشکل یا مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہنچنے تک کے لیے جو سفر آپ نے طے کیا ہے, 25 یا 30 سال کا سفر, ان کو بھی وہ سفر طے کرنا ہوگا. آپ نے اگر 25 سال میں کیا تو ہو سکتا ہے وہ 5 سال میں کر لیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جو مشکلیں, مصیبتیں, تنگیاں, تکلیفیں, سیکریفائسز آپ نے کی ہیں وہ نہ کریں. ہو سکتا ہے ان کو قدریں کم کرنی پڑیں, کیونکہ آج کے دور میں جب انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور سکھانے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں, تو آسانیاں ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سفر کم ہو جائے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, زندگی میں سب سے پہلی کمائی کب کی تھی؟ جی بہت شکریہ شاہد حسین جویا صاحب اور بزنس ٹاکس کا کہ مجھے آپ نے اپنے پہلے پوڈ کاسٹ کے لیے مہمان مدعو کیا. میں نے اپنی پہلی کمائی جو ہے, کمائی میرا خیال ہے 1999 کے اندر کی. میں یہ سمجھتا ہوں کمائی کرنا اور کمائی کرنے کا خیال آنا یہ ایک اہم چیز ہے. آپ کے خیالات کا حصہ بن جائے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمائی انسان جب بھی کرے, پہلی کمائی جب بھی ہو, اس خیال کا وجود میں آنا ضروری ہے. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کی پہلی کمائی تھی وہ کتنی تھی اور وہ کیسے کی تھی؟ دوبارہ اسی میں خیال کی طرف آؤں گا کہ کمائی تو میرا خیال ہے 200 روپیہ یا 300 روپیہ تھی. خیال جو اس طرح سے آیا, جو لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ یار میرے ابو افورڈ نہیں کر سکتے, میرے پاس وسائل نہیں ہیں, تو ہر 4 ماہ بعد جب یونیورسٹی کی مجھے فی دینا تھی تو ابو سے جب دوسری یا تیسرے سیمسٹر کی فیس مانگی تو ابو نے کہا ابھی تو یار پچھلے سیمسٹر کی دی تھی. تو اس ایک سوال نے میرے اندر کئی سوال جو ہے ان کو وجود دیا. مجھے لگا کہ شاید میری فیس میرے والد کے لیے برڈن ہے. مجھے لگا کہ میرے جو والد جو ایک کلرک تھے, شاید ان کے لیے اپنے بچے کو ایک بڑی مہنگے ادارے میں پڑھانا جو ہے مشکل ہو رہا ہے. تو میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو اس ٹائم کوئی آپ کو خیال سمجھ نہیں آتا, آپ
یونیورسٹی جاتے ہو, پڑھتے ہو, آپ کتابیں آپ کے سامنے ہیں, لیکن خیال آپ کے ذہن میں ہے کہ یار فیس دینی ہے اگلے سمیسٹر کی. کوئی آپ کو بولتا ہے اچھا یار جا کے نا وہ بڑا اچھے ہیں چیئرمین صاحب, آپ جائیں ان سے جا کے نا ڈسکاؤنٹ لے لیں, تو آپ ڈسکاؤنٹ لینے چلے جاتے ہو, ڈسکاؤنٹ کے لیے اپلائی کرتے ہو, وہ آپ کو ملتے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے ہیں, وہ آپ کی اپلیکیشن کینسل کر دیتے ہیں, شاید انہیں لگتا ہے شکل سے کہ یہ غریب آدمی نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ اپنے سبجیکٹس جو ہیں ان کو آپ کٹ ڈاؤن کرتے ہو کہ یار میں شاید 5 سبجیکٹس کی فیس نہیں دے سکتا, 2 پڑھ لیتا ہوں اس سیمسٹر میں. لیکن ایک مسلسل ایک خیال وجود میں ہے کہ یار کس طرح سے میں اپنی انکم سٹریم بلڈ کروں, اور پھر آپ ملٹیپل آپشنز دیکھنا شروع کر دیتے ہو. آپ یہ سوچتے ہو اس طرح سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, آپ یہ سوچتے ہو اس طرح سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں. تو میرے پاس کمپیوٹر بڑے عرصے سے تھا, لیپ ٹاپ ٹیبل بھی تھا, چیئر بھی تھی, تو میں نے سوچا یار بہت سے لوگ حفیظ سینٹر میں میرا اکثر چکر لگتا تھا تو وہاں پر کمپیوٹر کمپوزنگ کرتے ہیں, تو میں نے سوچا مجھے ایک صرف پرنٹر چاہیے. تو میں نے پیسے جوڑے اور جو میرا جیب خرچ تھا اس سے میں نے ایک پرنٹر لیا, اور میں نے لوگو ڈیزائننگ, اسائنمنٹس صحیح تھیں یا غلط تھیں, لیکن میں نے بچوں کی اسائنمنٹ بنانا شروع کر دی, لوگوں کو ڈیزائننگ کا کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ میرا پہلا پروجیکٹ تھا جی. 200-400 روپیہ میں نے پہلے کمایا, اور اس کے بعد مجھے ایک بڑا پروجیکٹ ملا, اور وہ اس شخص نے, میرے دوست نے کام کروانے کے بعد مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا. تو یہ مجھے میرے بزنس کے پہلے فیلیئرز میں سے بھی تھا کہ کمائی کے ساتھ کمائی کم ہوئی اور نقصان زیادہ ہو گیا. صحیح. جب پہلی کمائی آپ نے کی اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ کیا ہوگی؟ اب 1999 میں دیکھ لیجئے, میرا خیال ہے میں 21-22 سال کی ایج کا تھا. 21-22 سال. خیال کا آنا کہ میں پیسے کماؤں گا اور اپنے اخراجات خود اٹھاؤں گا, اور اس خیال کو حقیقت کا روپ دینا, اس میں کتنا ٹائم لگ گیا؟ جیسے یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ مجھے میری ایجوکیشن جو ہے میرے والد کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے, میری فیملی کے لیے برڈن ہے. دیٹ ویری اسپیسیفک مومنٹ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں اپنی اسٹڈی کنٹینیو نہیں کروں گا. میں مطلب کالج جانا, ایلگو پڑھنا, وہ اسمبلی لینگویج پڑھنا, میرے دماغ میں ایک ہمیشہ ایک کویسچن آتا تھا, یار یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں, مجھے اس کا ریئل لائف میں کیا بینیفٹ ہے, میں کیا ایسی چیز کروں گا جس سے مجھے انکم آنا شروع ہو جائے. اور یہ جو جتنے سبجیکٹس میں پڑھ رہا ہوں, یہ جو ڈھیر لگا پڑا ہے جس کے لیے میں ہر مہینے اتنے پیسے پے کر رہا ہوں, یار میں اس سے پیسے کیسے کما سکتا ہوں. اگر میں نہیں کما سکتا تو مجھے اس وقت بھی لگتا تھا یہ ساری ایجوکیشن جو ہے یہ بیکار ہے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے چھوڑنا ہے. دوستوں نے کہا یار مہربانی کر یہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر لیں. میں نے روتے دھوتے میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی, بلکہ انکمپلیٹ چھوڑی, وہ مہربانی یونیورسٹی والوں کی, انہوں نے مجھے پھر بھی ڈگری بھیج دی. اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ میں نے باقاعدہ اپنے بزنس کا آغاز کیا, اور ودن 6 months میں نے اپنے ابا کو بول دیا تھا کہ ابا آپ کبھی بھی واپس آ سکتے ہو. اوکے. پہلی کمائی 200 روپیہ. ہاں. اگر میں پوچھوں کہ اب رائٹ ناؤ جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آخری کمائی کب اور کتنی ہوئی؟ دیکھیے مجھے معلوم نہیں ہے, ہو سکتا ہے 5 منٹ پہلے میری کسی نہ کسی ویب سائٹ کے اوپر آرڈر لگا ہو. تو یہ تو 24 کا سائیکل ہے. میں صبح اٹھتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ ہاں بھائی اتنے $1000 سیل ہو چکی ہے. اوکے, دیٹس یوزول روٹین. کبھی 200 کمانا مشکل تھا, آج ہزاروں ڈالر کمانا آسان ہے. ہاں. ٹائم لگا 23 سال. 23 سال کا سفر آسان تو نہیں رہا ہوگا. شاہ صاحب زندگی بھی آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, وہی تو سننا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے نا, مجھے سمجھ اس کی یہاں سے آتی ہے کہ آپ اس پوری کائنات کا تصور کرو, ستاروں کو, سورج کو, گلیکسیز کو, کیا کوئی ایک چیز آپ کو جامد نظر آتی ہے؟ نہیں. میں یہ اکثر سوچتا تھا کہ یار جو ہمارا دل ہے
किस कैपेसिटी से धड़कता है। यानी 1 मिनट के अंदर एक इंसान का जो दिल है वो 73 टाइम्स यानी 70 दफ़ा से लेके 90 दफ़ा या 100 दफ़ा 1 मिनट के अंदर पूरी तरह सिकुड़ता है और पूरी तरह फैलता है, और कई 100 लीटर जो है 1 घंटे के अंदर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है। तो मैं ये सोचता था कि ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। मुझे ये हमेशा ये ख्याल कभी भी अपील नहीं करता था कि यार बस ये कमाई कर लें और उसके बाद रेस्ट होनी चाहिए। मुझे यूँ लगता है कि बहैसियत इंसान, बहैसियत उम्मती, हमें इस दुनिया के अंदर आराम करने हम नहीं आए, और मेरा तो ख्याल है कि हम जन्नत में भी आराम नहीं करेंगे। तो ज़िंदगी एक सफ़र है, और सफ़र को अगर सफ़र को आप इंजॉय करना शुरू कर दो ना, तो शायद साहब मैं समझता हूँ कि वो आपको मुश्किल नहीं लगता। रुपया छोड़ो डॉलर कमाओ, ये ख्याल कैसे, कब और क्यों आया? अच्छा, ये आपने बड़ा ही ये अहम सवाल आज मुझसे पूछा है, और मैं इसको बड़े खुले दिल से इसको एक्सेप्ट करूँगा कि मैं बड़े अरसे से डॉलर्स कमा रहा था, लेकिन ये ख्याल मेरे जहन में कभी नहीं आया। ये ख्याल जो है ये आपने मेरा जब पहले वीडियो डाली तो उसके ऊपर आपने ये कोटेशन लिखी कि रुपया छोड़ो डॉलर कमाओ, तो जनाब उस वक़्त से हमने इसको पकड़ लिया कि यार ये जो है ये लाइन बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर कमाना बज़ाहिर नामुमकिन लगता था अगर हम चंद साल पीछे चले जाएं, लेकिन आप और आप जैसे बहुत सारे दोस्तों की वीडियो से आगाही बड़ी तेज़ी के साथ आई है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि शायद हम 30 करोड़ की पॉपुलेशन है, 1% लोगों तक भी अपनी बात नहीं पहुँचा सके। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि आप और ज़्यादा लोगों को अपना ये मैसेज या अपनी आवाज़ पहुंचा सकें कि पैसे अगर कमाने हैं तो वो डॉलर में कमाएं, रुपए में कमाने का फ़ायदा नहीं। रात को ना यहाँ पर बड़ी मज़ेदार बात मेरी तनवीर साहब से मेरी डायलॉग चल रहा था, तनवीर नाडला साहब से, तो कहने लगे उस्मान भाई ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। गो के मैं लूटने वाली बात नहीं, लेकिन दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। एक वक्त था जब वो यहाँ पर आए और ईस्ट इंडिया कंपनी जो लंदन के मर्चेंट्स ने बनाई, तो उन लोगों ने कंपनी बिल्ड की, बरसगीर में आके एक फैक्ट्री लगाई और उसके बाद फिर पूरी बरसगीर क्या चाइना पूरे इस एशिया के ऊपर कब्जा कर लिया। आज ये साइकिल हमें अवेलेबल है शायद साहब। आज हम पाकिस्तान में बैठ के, मेरी 3 कंपनीज जो हैं अमेरिका में इनकॉर्पोरेटेड हैं और 5 जो हैं इन क्यू में हैं। मतलब एक शख्स जो पिछले 2.5 साल से अमेरिका नहीं गया, उसकी कंपनी पाकिस्तान से इनकॉर्पोरेट होती है, यहाँ से टैक्स फाइल किया जाता है, यहाँ से उसके ब्रांड्स पेटेंट होते हैं, बिकॉज हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं आज। अगर इस इंटरनेट की पावर का हर पाकिस्तानी को अंदाज़ा हो जाए तो ये मुल्क यहाँ पर एक इनकलाब आ सकता है, बल्कि हमने उसका बीज बो दिया। और मैं ये समझता हूँ मैं आने वाले साल 2 साल के अंदर मैं अपना पूरा फोकस जो है अपनी ट्राइबल बेल्ट के ऊपर, स्वात, बलूचिस्तान और जो हमारे इलाका जात हैं जिन्हें हम लोग कबायली इलाका जात हैं उनके ऊपर करना चाहता हूँ। और द प्राइमरी रीज़न, अगर कोई पंजाबी फ्रेंड ना हो तो खुददारी है। मैंने बहुत कम किसी पठान को मैंने नौकरी करते देखा है, ठीक है। तो मुझे यूँ लगता है कि अगर ये बेसिकली ई कॉमर्स का हथियार हमने उनको दे दिया तो पूरी दुनिया से जैसे पैसे पठान या बलोच कमा के लाएंगे, शायद पंजाबी नहीं कमा सकता। पंजाबी में से बहुत कम, हाँ वो सियालकोटी ना हो, ठीक है। तो पंजाबी जो है 2-2 साल मेरे से ट्रेनिंग लेने के बाद भी नौकरी ढूंढ रहा है। तो मुझे यूँ लगता है कि हमें उस बेल्ट पे फोकस करना चाहिए, हमें वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब किसी का कारोबार चल पड़ता है तो वो अपने कारोबार की जो बारीकियाँ होते हैं वो छुपाने की कोशिश करता है। आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया, ये कैसे मुमकिन हुआ और ये इसमें कौन से अवामिल कार फरमा है? अच्छा शायद साहब, मैं
میرے پردادا لاہور کے بہت بڑے حکیم تھے. میرے دادا بتایا کرتے ہیں کہ میرے پردادا کے وقت اس وقت کے منسٹرز اور بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا تھا, اور ہر وقت 40-50 لوگ بیٹھے ہوا کرتے تھے اور چائے چل رہی ہوتی تھی. لیکن میرے پردادا کسی کو نسخہ نہیں دیتے تھے. میرے پردادا کی آج اتنی بکس کی ڈھیر جو پڑے ہیں, 3 ڈھیر ہیں جو ان کی ریسرچ پیپرز ہیں, اور آج ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں. تو یہ حال پوری امت مسلمہ کا ہوا کہ جب ہم نے نالج شیئر کرنا بند کر دیا جو مومن کی میراث تھی, تو آج ہم لوگ پوری دنیا کے اندر ذلیل بھی ہیں اور خوار بھی ہیں. تو مجھے یہ شروع سے یہ کانسیپٹ کبھی اپیلنگ نہیں لگتا تھا کہ جب ہم یہ بولتے ہیں کہ یار جان تو اللہ کے حوالے میں ہے, کل ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا ہے, تو مجھے اس کے اندر منافقت نظر آتی تھی کہ یار اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگلا سانس آنا ہے یا نہیں آنا, پتہ نہیں کل ہے یا نہیں ہے, تو نسخے ہم لوگ اپنی بزنسز سیکرٹس ہم کیوں سنبھال کے رکھتے ہیں. اور میں نے بڑے سارے بزنسز اپنے اس وجہ سے میں نے لاس کیے کہ میں نے ان کا کوئی سیکرٹ اپنے تک محدود نہیں رکھا, اور اس کے بعد مجھے بڑے سیریس لاسز ہوئے, میرے پورے بزنس اڑ گئے. یہاں تک کہ میرے گھر والوں نے بھی کہا کہ بھائی, میرے سارے قریبی مجھے یہی بولتے تھے کہ اپنے سیکرٹس رکھا کر. تو میں کہتا تھا اچھا یار مجھے تو اپنے کل کا معلوم نہیں, تو میں اتنے لمبے چوڑے یہ سیکیورٹی اور سیکریسی کیوں رکھوں. اگر میرے کسی کو بات شیئر کرنے سے کسی کا رزق چلتا ہے تو اس کے نصیب میں ہے. تو بہرحال مجھے جو اللہ تعالیٰ نے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بعض لوگ, سنی علی مجھے کہتے ہیں کہ وہ یو آر بیسیکلی بینک آف بزنس آئیڈیاز. سو وائی somebody so. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کسی نے فرمایا کہ جو چیز پانا چاہتے ہو وہ دینا شروع کرو, تو اللہ آپ کو بینک بنا دے گا. تو مطلب مجھے تو میرے تو 50 کیا 100 آئیڈیاز کیوں میں لگے پڑے ہیں. مجھے تو پارٹنرز کی تلاش ہے یار, کہ آجو میرے ساتھ مل کے کام کر لو, میجر شیئر لے لو کمپنی میں. تو بس ایسا ہی ہے. 1 2 4 10 20 100 50 لوگوں کو سکھانے سے ڈالرز بڑی مقدار میں پاکستان میں نہیں آ سکتا, جو کہ اس وقت اشد ضرورت ہے. میسز کو سکھانے کے لیے, یعنی بہت زیادہ لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں؟ شاہ صاحب الحمدللہ میں آلریڈی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سکھا چکا ہوں. ایک انقلاب ہے جو آ چکا ہے. سیالکوٹ کے اندر ہر دوسرا گھر, مجھے باقی پاکستان کا نہیں معلوم, سیالکوٹ کے اندر ہر دوسرا گھر جو ہے وہاں پر ای کامرس کے اوپر یا تو سوچ شروع ہو چکی ہے, اس کی ابتدا ہو چکی ہے, یا وہاں پر ایک سکسیسفل ای کامرس کمپنی چل چکی ہے. ہاں وہاں پر وہی سچویشن ہے کہ اب ہر شخص اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں بتا رہا کہ میں اس ای کامرس پہ کام کر رہا ہوں, یا میں ای کامرس برانڈ چلا رہا ہوں, یا میں بنانا چاہ رہا ہوں. جو میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے. اگر ہم لوگ ای کامرس کو, فری لانسنگ کو پاکستان کے اندر انڈسٹری بنانا چاہتے ہیں, تو ہمیں انہی بنیادوں کے اوپر اس کو ترویج دینا پڑے گا جس چیز کی بنیاد کے اوپر ہم نے سیالکوٹ میں سپورٹس کو انڈسٹری بنایا, سرجیکل کو انڈسٹری بنایا, ڈینٹل انسٹرومنٹس کو انڈسٹری بنایا, اور وہ تھا نالج شیئرنگ. ایک انڈسٹری سیالکوٹ کے اندر بند ہوئی. شاہ صاحب آج سے جو 10 سال پہلے سیالکوٹ ون آف دا بگیسٹ میوزیکل انسٹرومنٹس ایکسپورٹر تھا. آج آپ کو سیالکوٹ کے اندر وہ انڈسٹری شاد نظر آتی ہے. ریزن یہ تھی کہ ایک فیملی کا اس میوزیکل انسٹرومنٹ انڈسٹری کے اوپر قبضہ تھا. انہوں نے نالج شیئر نہیں کیا, سیالکوٹ میں چھوٹے وینڈرز نہیں بنائے. ایک صاحب گئے, ان کے دادا گئے, تو ان کے بیٹے نے کام کو چلایا, 2 فیکٹریز بن گئی, 3 فیکٹریز بن گئی, لیکن انہوں نے اپنے اجداد کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نالج شیئر نہیں کیا. جو شخص فیکٹری کے اندر جاتا تھا اس کو اس طریقے سے اس فیکٹری کی ترتیب رکھی کہ وہاں سے کوئی بھی شخص یہ سیکھ نہ سکا کہ میوزیکل انسٹرومنٹس بنتے کیسے ہیں. تو آج شاہ صاحب وہ فیکٹریز بند ہونے کے قریب ہے. سارا کا سارا
जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस है वो चाइना जा चुका है, वो इंडिया जा चुका है। तो ये बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ हमारी। इस बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलने के लिए क्या आपने कोर्सेज भी बनाए हैं? जी, मेरे बहुत सारे कोर्सेज यूडीमी के ऊपर फ्री अवेलेबल हैं। academy.helpower.org के ऊपर भी लोग जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मेरे, रेहान भाई के और दूसरे इंस्ट्रक्टर्स के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और मेरी यूट्यूब के ऊपर 650 से ज़ायद वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर मैंने और बहुत सारे दूसरे इंस्ट्रक्टर्स ने बहुत माइक्रो डिटेल से लेके हम लोगों ने कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर बहुत सा नॉलेज शेयर किया है। तो आपके कोई पेड कोर्सेज भी मौजूद हैं? मैंने जी मैंने एक या दो मैंने अपने पेड कोर्सेज रखे हैं, इस चीज़ को फिल्टर करने के लिए कि कौन सा शख्स सीरियसली कॉमर्स सीखना चाहता है, और उसके लिए मैंने एक अपना पेड कोर्स रखा है, ताकि मुझे उसकी परफॉर्मेंस पता चलती रहे कि हाँ यार, सबसे पहले तो इसने टोकन ऑफ सीरियसनेस जमा करवा दिया। अब जो बंदा 15-20 हज़ार रुपया आपको टोकन ऑफ सीरियसनेस जमा नहीं करवा सकता, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी ई कॉमर्स कर भी सकता है। डॉलर कमाने के लिए पाकिस्तान में आसान अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? देखिए, मैं ही अर्ज़ करता हूँ कि अगर आपने पाकिस्तान में डॉलर्स कमाने हैं, तो आप सबसे पहले, आपको प्लेटफॉर्म का इशू नहीं है, आपकी सोच का इशू है। तो आप खुदारा पाकिस्तान से बाहर निकलिए। दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं, 7.5 अरब से ज़ायद लोग हैं, दुनिया में सैकड़ों नहीं हज़ारों मंडियां हैं, हज़ारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। हमारे बच्चों को मैं समझता हूँ यहाँ के न्यूज़पेपर बंद कर दें, यहाँ के टीवी चैनल्स बंद कर दें, और इमीडिएटली आप उन मंडियों का मुशाहिदा शुरू कर दो जो मंडियाँ आज आपके पास इजीली एक्सेसिबल हैं। आप अमेरिका के अंदर वहाँ पर जाएं, वहाँ की क्लासिफाइड साइट्स देखें कि लोग क्या बेच रहे हैं, क्या ख़रीद रहे हैं, और उस लिहाज से उन मंडियों का मुशाहिदा करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करें। हमें आज हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की सुन्नत को समझना है, और वो सुन्नत क्या थी? वो कहा करते थे कि मुझे बाजार का रास्ता दिखा, मतलब मुझे मंडी का रास्ता दिखाओ, और मंडी के अंदर जाके आप देख सकते हो कि मंडी में क्या बिकता है, और जो बिकता है आप वो बेचना शुरू कर दो। वहीं से होलसेल पे लो, वहीं पे रिटेल में बेचना शुरू कर दो। तो आज आपके पास ईबे अवेलेबल है, आज आपके पास अमेज़न अवेलेबल है, आज आपके पास एटसी अवेलेबल है, आज आपके पास बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स हैं, kijiji.com है, craigslist.com है। ये तो इस बिल्कुल बड़े पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर लोकल मंडियां हैं, फ्रांस की मंडियां अलहदा हैं, यूके की मंडियां अलहदा हैं, कनाडा की मंडियां अलहदा हैं, ऑस्ट्रेलिया की लोकल मंडियां अलहदा हैं। जिस तरह पाकिस्तान की दराज है, ये आपने जहन में रखना है कि दराज के अंदर हमारे कितने हज़ारों सेलर्स रजिस्टर्ड हैं, इसी तरह यूके की मंडियां हैं। तो पूरी दुनिया की मंडियों के अंदर आज आपको अपना बिजनेस जो है उसकी एग्जिस्टेंस क्रिएट करने के लिए कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आप पाकिस्तान में बैठ के यूके में कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हो, कनाडा में करा सकते हो, यूएसए में करा सकते हो, क्यों नहीं हम लोग करवाते हैं। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं, दिल को लुभाती हैं, सोच को गरमाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकले, आप उन्हें इस मुल्क से बाहर निकलने का मशवरा देते हैं। बेसिक्स कहाँ से सीखें, मतलब हाउ टू स्टार्ट, ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। इस कौम में एक दम तो है, शुरू करवा दो, कर तो गुजरते हैं। प्रॉब्लम ये है कि शुरू कैसे करें। अच्छा शाहिद साहब, मैं ज़ाती तौर के ऊपर मुझे लगता था जिस तरीके से मैंने सीखा सभी लोग वैसे सीख सकते हैं, तो हकीकत ऐसे नहीं है। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर कॉपी कैट होते हैं। जब तक उन्हें नज़र आता है कि हाँ यार यहाँ पर खड्डा खोदने से तेल निकल आएगा, तो लोग खड्डा खोदना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक शख्स की कुर्बानी चाहिए होती है जो पहले उन्हें खोद के दिखा दे, ठीक है। तो वो मैं ये समझता हूं कि अब ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं,
آپ کی مثال ہمارے سامنے ہے, تنویر ناڈلا کی مثال ہمارے سامنے ہے, ہشام سرور ہمارے سامنے ہے, میں ہوں, آزاد چائے والا ہے, اس کے علاوہ بہت سارے ریحان اللہ والا ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے ایسے استاد ملیں گے جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہاں یار بزنسز کیسے سٹارٹ کرنے ہیں, پاکستان سے باہر کمپنیز کیسے رجسٹرڈ کروانی ہے, کیا وہاں پر بینک, مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے امریکہ میں اگر آپ بینک اکاؤنٹ کھلوا لو تو کیا یہ آپ کی کمپنی گلوبل نہ ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے. آپ پاکستان میں کسی کو انوائس دیتے ہو کہ یار یہ دیکھیے, میرے ایک کزن ہیں وہ دوحہ قطر کے اندر جو ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں, تو کہنے لگے کہ اگر میں نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کمپنی دوحہ قطر میں کھولنی ہے تو مجھے 50,000 درہم لگیں گے کمپنی رجسٹرڈ کرنے میں اور اس کی لائسنسنگ کے اندر. تو میں نے عرض کیا آپ کو کس گدھے نے مشورہ دیا ہے کہ آپ قطر کے اندر اپنی انکارپوریٹ کرواؤ؟ لائک سب لوگ آپ کو پے پال سے, کریڈٹ کارڈ سے, ڈیبٹ کارڈ سے, ڈائریکٹ بینک ٹرانسفر سے پے کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ اسٹارٹنگ اے بزنس ان قطر ود یور یو ایس کارپوریشن, ود یور یو ایس بینک اکاؤنٹ. آپ قطر میں جاؤ, سعودیہ میں جاؤ, مڈل ایسٹ میں جاؤ, جس کے پاس بھی جاؤ, جو بھی سروس دو, اس کو بولو دیٹس مائی یو ایس کمپنی سر. اگر آپ کو لگے کہ آپ کی شکل سے لگتا ہے کہ آپ یو ایس کمپنی کے مالک نہیں ہو سکتے, تو بھائی جا کے بول دیں کہ آپ کسی یو ایس کمپنی میں ملازمت کرتے ہو اور آپ اس کی ایجنٹ ہو اور اس کی یہ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے, وہاں پر کون سا آپ کا نام آ رہا ہوگا. کلائنٹ سے پیسے لیں, بلکہ اس کا کارڈ پکڑیں. آج آپ کو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ آپ کو آن لائن مرچنٹس مل جاتے ہیں. آپ کسٹمر کا کارڈ لیں, اسی وقت کہیں سر میں آپ کے کارڈ سے پیسے چارج کرنے لگا ہوں, چارج کریں. کمپنی یعنی مڈل ایسٹ سے, پاکستان سے پیسے کسٹمر کی جیب سے نکل کے سیدھے آپ کے یو ایس بینک اکاؤنٹ. یہ جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں, بیان کی ہیں, آپ کے جو کورسز ہیں وہ ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں, مطلب ان ویڈیوز کو یا کورسز کو دیکھ کے وہ اپنی انکارپوریٹ بھی رجسٹر کر لیں, وہ اپنی بینک اکاؤنٹس بھی بنا لیں, وہ کسٹمرز کو بھی فائنڈ کر لیں, منڈیاں کیسے تلاش کرنی ہے وہ بھی کر لیں, پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کرنی ہے وہ بھی کر لیں, پھر ہاؤ ٹو سیل اینڈ ہاؤ ٹو مارکیٹ. کیا آپ کی ویڈیوز یا آپ کا کنٹینٹ جو ہے ان ساری بنیادی ضروریات کو فلفل کرتا ہے؟ شاہ صاحب میرا جو کورس ہے بیسک ای کامرس کا, اس میں ساری کی ساری ایک ترتیب سے انفارمیشن دی گئی ہے. کمپنی کیسے رجسٹر کرواتے ہیں, یو ایس اے کا نمبر کیسے لینا ہے, بینک اکاؤنٹ کیسے کھلوانا ہے, کیسے سٹارٹ کرنا ہے, پروڈکٹ کی ٹیسٹنگ کیسے کرنی ہے, یہ بکے گی یا نہیں بکے گی. اب تو ای بے کے اوپر آپ ایون پاکستان کے بینک اکاؤنٹس کے ساتھ آپ اکاؤنٹ کھول سکتے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے جو بڑا سیریس ایشو لگتا ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ, کہ ہمارے نوجوان کنفیوزڈ ہیں. وہ آپ کو سنتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں فیکٹری لگا لوں, وہ مجھے سنتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں ای کامرس میں آ لگ جاؤں, وہ تنویر ناڈلا کو ساتھ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں ایس شروع کر دوں, وہ ریحان بھائی کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید پولیٹیکل پارٹی شروع کر دوں. یہاں پہ میں آپ کی بات کو کاٹنا چاہوں گا. اس کا ایک بہترین سلوشن جو میں نے نکالا ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے کمپنی بنانی ہے, کوئی بندہ کہتا ہے میں نے کاپی رائٹ یا پیٹنٹ لینے ہیں, تو میں کہتا ہوں میرے پاس آ جاؤ, میں سکھا بھی دیتا ہوں اور کروا بھی دیتا ہوں. کوئی بندہ کہتا ہے میں نے فلاں چیز پریکٹیکلی کرنا سیکھنی ہے, تو میں کہتا ہوں یہاں بیٹھو اور کر لو, میرا ٹرینر اس کو سکھا دیتا. کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی فیکٹری لگانی ہے, تو میں اس کو فیکٹری لگوا دیتا ہوں. کوئی بندہ کہتا ہے سیلز میں پرابلم ہے, تو میں اس کی سیلز کی ٹریننگ کروا دیتا ہوں. تو آپ فزیکلی اپنے آفس میں, سینٹر میں, دفتر میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی فیسلٹی نہیں اویلیبل کر سکتے لوگوں کے لیے؟ اچھا شاہ صاحب, ہاں کچھ چیزیں شاید وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں. میں بہت عرصے سے 2013 سے لوگوں کو ای کامرس کی اویئرنیس دے رہا ہوں, اور میں عرفہ کریم کے اندر پوری فیسلٹی بک کرنے کے بعد فری سیشنز کرتا تھا. لیکن بعد میں آنے والے جو ٹرینرز تھے, انہوں نے جب اس کو پراپر پیڈ ٹریننگز کی صورت کے اندر آفر کیا, تو ان کی ایفیکٹونیس اور ان کی ریچ بہت بڑھ گئی. تو مجھے یوں اصل میں آپ کی, جب میرا جو کور انکم ہے وہ مجھے .com سے آتی ہے اپنی,
مجھے آج تک میں آپ کو معلوم ہے میرا چینل بھی مونیٹائز نہیں ہے, میں پیڈ ٹریننگز بھی نہیں کرواتا تھا, لیکن میں نے یہ مجھے لگا اتنے اپنے سالوں کی جدوجہد کے بعد کہ یہ طریقہ کار غلط تھا. میں نے لوگوں کو بتایا جی آپ ای کامرس سائٹ بلڈ کروا لو, لوگ پوچھتے تھے کر دو, میں بولتا تھا نہیں فائیور پر چلے جاؤ. تو وہ بولتے تھے کہ بھائی اتنی تم لوگوں نے, مطلب مجھے ایک کینیڈا سے دوست کا فون آیا, کہنے لگے کہ یار میں نے ای کامرس سائٹ بلڈ کروانی ہے. تو میں نے کہا, اور میں نے ایس سی او کروانی ہے. تو میں نے ان سے کہا یار ایس سی او کے تو مجھے خود لوگوں کی ضرورت ہے, تو میں تمہیں کہاں سے ایس سی او کروا دوں. تو وہ مجھے لمبی لمبی پنجابی میں گالیاں دینا شروع کر دی. اس نے کہا کہ بند کر یہ چینل اور بند کر یہ بکواس, اگر تم لوگوں کو ہیلپ نہیں کر سکتے ہو. مطلب میں اب ٹرک چلاتا ہوں یہاں پر, تمہارا خیال ہے میں فائبر کے اوپر جا کے بندہ ڈھونڈوں اپنے لیے؟ بیکاز آئی نو یو, آئی ٹرسٹ یو. مجھے آپ دے سکتے ہو تو بتاؤ, نہیں تو مجھے میں تیرا چینل ہی انسبسکرائب کرنے لگا. تو دیٹ ویری اسپیسیفک مومنٹ مجھے یہ احساس ہوا کہ بھائی چیزیں ایسے نہیں چلتی. تو میں اب یہ کچھ عرصے میں اپنی یو ایس کارپوریشن جو ہے رجسٹریشن, اور اس کے بعد پاکستان کے اندر کارپوریشن رجسٹریشن, پھر ایس سی او کی سروسز, مینس کہ ان تمام پریکٹسز کو جن کو کرنے کے بعد میں نے اپنے بزنسز اسٹیبلش کیے, میں ان کو پاکستان کے لوگوں کے لیے کھول رہا ہوں. گڈ. آپ سے بات چیت کر کے بڑا اچھا لگا. آپ سے, آپ کی ٹیم سے, آپ کے آفس سے رابطہ کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار بتا دیجیے. میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرا فیس بک کا جو چینل ہے ای کامرس والا, یوٹیوب کے اوپر بھی ای کامرس والا, ٹک ٹاک کے اوپر بھی ای کامرس والا, اور میری ویب سائٹ بھی ecommercewala.org, یہاں پر جا کے آپ میسج کر سکتے ہیں. کوئی ڈائریکٹ نمبر جو ہے وہ نہیں ہے. ویب سائٹ پہ جائیے یا ان سوشل میڈیا چینلز پہ ہمیں میسج کیجیے, میری ٹیم آپ کو آنسر کرے گی. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.